میرے پاک پروردگار، تیری کائنات میں اتنا بڑا خوشی کا دن ہے، اور یہ شب ہے اور لمحات ہیں، یہ ساتیں ہیں کہ عرش و فرش کی ساری مخلوقات جو ہے اس وقت جشن منا رہی ہیں۔ چونکہ مالکہ کائنات بی بی کی تشریف آوری اور ظہور پر نور کی شب ہے، التجا کرتے ہیں اسی سیدہ طاہرہ کا واسطہ دے کے، سیدہ کی عزت و عظمت کا واسطہ دے کے التجا کرتے ہیں میرے پروردگار، ہمارے محترم بھائی ملک غلام حسن صاحب، ان کے فرزند ملک شہیب حسن صاحب، ان کے برادران، باقی جتنا خانوادہ قبیلہ ہے، ان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرما، انہیں اپنی بارگاہ سے مزید وسیع اعلیٰ رزق عطا فرما، نسلوں میں اسی مشن کو چلانے والے پیدا فرما۔ پروردگار التجا کرتے ہیں، کائنات کی سب سے بڑی گودی آباد ہو رہی ہے، ملکۃ العرب ام الارام والاطام جناب خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ السلام علیہا کی پاکیزہ آباد مقدس گودی کا واسطہ دے کے التجا کرتے ہیں، میرے بیٹے ملک شہیب حسن صاحب کو مشن کی چلانے والی وہ نیک اور صالح اولاد عطا فرما جو پاکیزہ مشن کو چلا سکے۔ رب رحمان تیری مقدس بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، ان کو درازی عمر والا بیٹا عطا فرما۔ سادات، مومنین، موالی، کلمہ گو، شیعہ سنی بزرگ بھائی، میری پڑھنے والی انتہائی عزتوں والی شخصیات، میڈیا کی ساری شخصیات، باہر جتنے ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں، ہمارے وہ حیدری برادران جنہوں نے پورا پچھلا ہفتہ لگایا ہے یہ ڈیکوریشن پہ، اس پاکیزہ بزم کو سجانے میں، ان سمیت پردے میں بیٹھی ماؤں بہنوں سمیت جتنے پاکیزہ دروازے پر چل کر آئے ہیں، ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں، آئندہ دینا چاہتے ہیں، ان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرما۔ سیدہ طاہرہ کا واسطہ دے کے التجا کرتے ہیں، بذات الرسول کا واسطہ دے کے، مقدسہ کا، عالمہ کا، اس کائنات کی وارثہ ملکہ بی بی کا واسطہ دے کے التجا کرتے ہیں، حاضرین غائبین کے رنج، غم، پریشانیاں، دکھ، تکالیف، مصائب، مشکلات جتنے ان کو دور فرما۔ رب رحمان وطن عزیز پاکستان کو استقام عطا فرما، شیعہ سنی بھائیوں کو دائمی اتفاق و اتحاد عطا فرما، جتنے یزیدی ہیں، ناصبی جتنے ہیں، نجدی جتنے ہیں، خارجی جتنے ہیں، سیدہ کے جتنے دشمن ہیں، ان سب کو نیست و نابود فرما۔ کائنات کے والی و وارث سیدہ کے بار میں بیٹے بقیت اللہ فی الارض سرکار قائم آل محمد کے لانے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو امام کے خادموں، نوکروں، چاکروں میں محشور فرما۔ انتہائی عزت والی رات ہے، مستجابیت کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھیں ساری شخصیات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ میں چونکہ ممبر پہ فقط تبرکن حاضر ہوا ہوں، چونکہ میرے عزتوں والے بھائی قاری القصائد تشریف فرما ہیں، لاہور سے تشریف لائے ہیں، مولا ان کی زبان میں اور تاثیر عطا فرمائے شفقت رضا شوکت صاحب۔ میں فقط میں نے عرض کیا کہ تبرکن جو ہے وہ حاضر ہوا ہوں، اگر کسی گنتی قطار میں سمجھ لیں تو خود بانیے جشن ہونے کے ناطے سے بات کر دینا بڑا آسان ہے، نبھانا اس کو بڑا مشکل ہے۔ اسی مہینے کے آغاز میں 3 روزہ لگاتار اسی بی بی کے ایام جو منائے گئے ہیں، وہ میری اسی بیٹے نے انتظام کیا تھا، ملک شہیب حسن نے۔ 15-16 دن کے بعد دوبارہ اس طرح کا جشن کا انعقاد کرنا کیا ذہن کے کسی گوشے میں تو آنا چاہیے کہ یہ کائنات کی وارثہ کا خصوصی لطف و کرم ہے۔ التجا کریں، آج کی رات قبولیت والی رات ہے، کل کا دن مستجابیت والا دن ہے۔ شب قدر وہ نہیں کہ جو مخصوص وہ راتیں آتی ہیں، یہ شب قدر ہے جس میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ عرب کے گٹٹوپ اندھیرے کے اندر انسانیت سسک رہی تھی، جہاں ایک بات پر سالہ سال تک لوگ جنگیں لڑتے تھے، وہاں تنہا جاہلت نہیں تھی، ابو جہل بستے تھے۔ اس ماحول و معاشرے کے اندر جہاں پر
بیٹی کو بیسے ننگو آر سمجھا جاتا تھا۔ میں نے پورے جشن میں جملہ ایک ہی عرض کرنا ہے، چونکہ ذاکر علیہ با کے درمیان اور آپ کے درمیان زیادہ حال نہیں رہنا چاہتا۔ میں نے کہا تبرکن میں نے حاضری لگوانی تھی، وہ لگ گئی میری اس ممبر پہ، کائنات کی وارثہ نے قبول کر لیا، قبول کر لیں، انہی کا صدقہ پوری کائنات کھاتی ہے۔ فرق اتنا سارا ہے کہ دوستی کر کے کھاتا ہے، کوئی دشمنی کر کے کھاتا ہے۔ مقدر اسی کے بلند ہیں، وہ لائکے صد تحسین ہے، مبارکباد کا مستحق وہی ہے جو دوستی کر کے کھاتا ہے۔ پچھتائے گا سیدہ کا دشمن جب اس کی آنکھیں بند ہوں گی، وہ منظر جب اس کے سامنے آ جائے گا تو پھر وہ پچھتائے گا۔ تو اس گٹا ٹوپ اندھیرے کے اندر میں نے جملہ عرض کیا کہ انسانیت سسک رہی تھی، انسانیت کے نام پر بدنما دبا تھے۔ 3 عزتوں والے رشتے ہیں انسان کے مستور کے ساتھ۔ گھر میں آئے بیٹی ہے، یہی ہے گودی بادو، اس کے بعد بیاہ کے دیں بیوی بن کے جائے گی دوسرے گھر کے اندر، اس گھر کے اندر پروردگار گودی آباد کرے تو ماں بنے گی۔ یعنی یہ سارے رشتے جو ہیں یہ بڑے عزت والے، بیٹی ہے تب بھی، بیوی ہے تب بھی، ماں بنے تو تب بھی۔ اچھا، میں نثر کر رہا ہوں تاکہ سیدھا پڑھا جا سکے۔ حدیث سے زیادہ بات میں نے کر لی ہے، جس انداز سے خوشی منا سکتے ہیں وہ منائیں، اور جتنی التجائیں کر سکتے ہیں آج کی رات اور کل کا دن۔ مطلقاً ہمارا عقیدہ ہے اس سیدہ کا واسطہ دے کے اس کی توحید انتظار کر رہی ہے، جو ہاتھ اٹھے گا اور سیدہ کا واسطہ دے گا وہ خالی واپس نہیں پلٹے گا۔ اتنا بڑا خوشی کا۔ اچھا، اس ماحول و معاشرے کے اندر کہ جہاں جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی تھی وہاں ماتم کدے کا ایک ماحول بن جاتا تھا۔ ایسے ماحول کے اندر کہ جہاں خود اپنے جگر کے ٹکڑوں کو، یعنی بیٹی آئی ماں کی گودی آباد ہوئی، وہ باپ جس کے جگر کا وہ ٹکڑا ہے وہ بیٹی خود گھر سے اٹھتا تھا اور چھپتا پھرتا تھا، لوگوں کے سامنے آتا نہیں تھا، منہ نہیں دکھاتا تھا، چہرہ نہیں دکھاتا تھا، چھپتا پھرتا تھا اس سوسائٹی سے، اس معاشرے سے۔ اپنے ہاتھوں سے وہ ہتھیار لے کر چلتا تھا، زمین کھودتا تھا، بچی کو ساتھ لے جاتا تھا، اور گڑا کھود کر اپنے ہاتھوں سے بچی پوچھ رہی ہوتی تھی کیا کر رہے ہیں؟ اسی کے کپڑوں پر پڑنے والی مٹی کو بیٹی تھی جاڑ رہی ہوتی تھی، لیکن اسی کو پکڑ کر گڑے کے اندر رکھ کر اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈال کر فخر کے ساتھ سر بلند کرتا تھا، فخر کے ساتھ سر بلند کر کے معاشرے میں آ کے لوگوں کو بتاتا تھا۔ اور یہی قرآن کہتا ہے کہ قیامت والے دن بہت ساری بیٹیاں یہ سوال کریں گی اس وقت کہ ہمیں کس جرم میں قتل کیا گیا۔ اس ظلمت قدے کے اندر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا عزت عظمت مقام منزلت ہے سیدہ طاہرہ کی۔ اس ظلمت قدے کے اندر کہ جہاں پر اپنے ہاتھوں سے بیٹیوں کو زندہ درگور کر رہے ہوں، جہاں خود اپنے ہاتھوں سے گڑے میں رکھیں، مٹی ڈالیں اور ان کو بے نشان کر دیں، ایسے ماحول و معاشرے کے اندر پروردگار نے اس نبی کو بھیجا جو رحمت للعالمین بن کر آیا۔ اب ایسے ماحول و معاشرے میں نبی سکھلائیں کیسے کہ جہاں بیٹیوں کو زندہ درگور کر رہے تھے۔ اب ذرا سیدہ کی عزت سمجھنا، سیدہ کی منزلت، سیدہ کا مقام۔ اب ہوا کیا کہ اس ماحول و معاشرے میں وہی عرب ہیں، وہی معاشرہ ہے، وہی سوسائٹی ہے، وہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور جنہوں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ یہ سب کچھ دیکھا بھی ہوا ہے، اپنے ہاتھوں سے کیا بھی ہوا ہے، وہی بزم رسالت میں کلمہ پڑھنے کے بعد بیٹھے ہوئے ہیں۔ پہلے ذرا اس عرب کے، اس سوسائٹی کو، اس معاشرے کو، عرب کو، اس تاریخ کو، اس جغرافیہ کو تو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اسی معاشرے میں وہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا، کل تک بتوں کے پجاری تھے، کل تک جو ہے وہ جہنم کی طرف جا رہے تھے، نبی نے جنت کا راستہ دکھلایا۔ اسی ماحول و معاشرے میں کہ جہاں بیٹیوں کو زندہ درگور کر رہے تھے، تو وہاں پر کیا ہوا کہ رحمت کل نبی
وہ باعث تخلیق کائنات نبی جو کائنات کے لیے، کائنات کے ذرے ذرے کے لیے، جو عالمین کے لیے رحمت بن کر آیا ہو، ایسے نبی رحمت للعالمین کے دروازے پر چلتے ہوئے بیٹی آتی تھی تو انہی کے سامنے نبی اٹھ کر استقبال کرتے تھے۔ حیدری۔ ایسے ماحول میں صبح اتفاق ہے کہ دیکھ رہا تھا ایک سلسلہ، تو اس میں مولانا طارق جمیل صاحب، اور اتفاق ایسا ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے سارے مولوی بٹھائے ہوئے تھے اور ان کو تبلیغ کر رہے تھے، اور اتفاق سے یہ جملہ جس وقت میں نے دیکھا تو وہ یہی فرما رہے تھے، کہا کہ عرب کے اس معاشرے میں جس وقت اس ظلم القدے کے اندر، کہا کہ تنہا اس طرح نہیں ہوتا تھا کہ جیسے ہی سیدہ تشریف فرما ہوتی تھیں، اپنی اس محفل کو، جہاں صحابہ کرام کی محفل میں نبی بیٹھے ہوتے تھے، نبی محفل کو چھوڑ کر ادھر چلنا شروع ہو جاتے تھے جہاں سے سیدہ آ رہی ہوتی تھی۔ آج صبح ایک چینل پہ وہ کہہ رہے تھے، کہا چلنا شروع ہو جاتے تھے، آگے بڑھ کر سیدہ کا استقبال کرتے تھے۔ کہا سب کو مخاطب کر کے کہا کہ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں کہ نبی کی بارگاہ میں سیدہ کا عزت، احترام، مقام، منزلت کیا ہے۔ کہا آگے چل کر کیا کرتے تھے نبی؟ سب سے پہلے تنہا یہ نہیں تھا کہ استقبال کرتے کھڑے ہو جاتے تھے، بیٹھتے نہیں تھے جب تک سیدہ بیٹھ نہیں جاتی تھی۔ کہا کہ مولانا طارق جمیل صاحب صبح کہہ رہے تھے کہ جب جس وقت، یعنی میں حوالہ اس لیے دے رہا ہوں، یہ نہیں کہ ہمیں نہیں پتا، ہم ہی تو تاریخ کے طالب علم ہیں۔ اب کیا ہوا کہ چلتے ہوئے جا کر سب سے پہلے سیدہ طہرہ کو روک کر اس منزل پر مڑ مڑ کر صحابہ دیکھ رہے ہوتے تھے، تو نبی فرماتے تھے سیدہ اپنا پاکیزہ ہاتھ آگے کریں۔ سیدہ اپنا پاکیزہ ہاتھ آگے کرتی تھی، نبی سب سے پہلے ہاتھوں کے بوسے لیتے تھے۔ بوسے لے کے اب سارے مڑ مڑ کر دیکھ رہے ہوتے تھے۔ ہوا کیا کہ یہ وہی معاشرہ جہاں بیٹیوں کو زندہ دار گور کر دیتے تھے۔ جملہ تو میں نے کہا کہ ختم، میں نے کر دی بات، بس جشن ہو گیا، اس کے بعد میرے بھائی نے پڑھنا ہے، سیدھا پڑھنا ہے۔ اب کیا ہوا کہ چلتے ہوئے نبی لے آتے تھے، پھر اپنے پاکیزہ کندھوں سے عبا اتار کر نبی نیچے بچھاتے تھے، وہاں جا کر استقبال کیا بیٹی کا بلا تشبیہ، وہاں ہاتھوں پہ چوم کر بیٹی کو ساتھ لے کر آ رہے ہیں، سیدات النساء العالمین کو ساتھ آ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد عبا بچھا کے نبی ارشاد فرماتے تھے، کس زبان سے؟ جو وحی الہی کے بغیر گفتگو نہیں کرتی، اس زبان سے نبی ارشاد فرماتے تھے، انگلی کا اشارہ کر کے، بیٹی سیدہ بیٹھ جانا۔ اس وقت تک بیٹھتے نہیں تھے جب تک کائنات کی مالکہ بیٹھ نہیں جاتی تھی۔ اس بی بی کا اب جشن منا رہے ہیں۔ آخری جملہ سن لیں، بس ممبر چھوڑ دوں، حاضری مکمل۔ سیدہ چونکہ ہماری نجات کی ضامن ہیں، نجات کی وارثہ ہیں، جس وقت پروردگار لائے گا قیامت کے میدان میں کائنات کی مالکہ کو، اس وقت کہا کہ ایک جھلک دکھانا چاہتا ہوں، ایک جھلک سیدہ کی دکھانا چاہتا ہوں۔ پروردگار کی آواز آئے گی، زمانے کو بتانا چاہتا ہوں کہ سیدہ کی عزت عظمت کیا ہے۔ کہا کہ جس وقت سیدہ میدان حشر میں آئیں گی، اس وقت کیا ہوگا؟ اللہ ایک نورانی ناکہ بھیجے گا، حوروں کو بھیجے گا، غلمان کو بھیجے گا، اور اس کے بعد وہاں کوئی اسپیشل انتظام نہیں ہوگا جنت کے اندر روشنی کا۔ یہاں تو بہت زیادہ اہتمام کیا ملک اللہ حسن صاحب کے اس فرزند ارجمند نے، میرے اس بیٹے نے، ملک اللہ شعیب حسن نے۔ وہاں پر کیا ہوگا روشنی کا؟ وہاں پر کیا انتظام ہوگا کہ جس وقت نوری ناکے پر سوار ہو کر رسول کی پاکیزہ بیٹی آئے گی، اس کے بعد کیا ہوگا؟ حوریں ہوں گی، غلمان ہوں گے، 70,000 ملائکہ سیدہ کے پیچھے چل رہے ہوں گے سواری کے، 70,000 آگے چل رہے ہوں گے، 70,000 دائیں طرف چل رہے ہوں گے۔ حدیث کے یہ جملے ہیں، 70,000 بائیں طرف چل رہے ہوں گے، 70,000 ملائکہ اوپر پرواز کر رہے ہوں گے۔ بس یہ منظر دیکھ کر میرا آخری جملہ ہے، یعنی 70,000 ملائکہ اس نوری سواری پر، اس نورانی ماحول کے اندر، جس وقت کائنات کی مالکہ تشریف لائیں گی، مقدر والا وہ بندہ جو سیدہ کا جشن منا رہا ہے، جو شریک جشن ہے، اس کے مقدر کی انتہا ہے یہ کہ جو سیدہ کی دعا سے دنیا میں آیا ہے، کہ وہاں پر آئیں گے جس وقت
تو سیدہ کی نورانی سواری میں نے عرض کیا چل رہی ہوگی، 70,000 ملائکہ آگے ہیں، 70,000 پیچھے ہیں، 70,000 دائیں طرف ہیں، 70,000 بائیں طرف، 70,000 اوپر سے پرواز کر رہے ہوں گے۔ روشنی کا انتظام کیا ہوگا؟ جملے اس کے لیے میں نے آپ کو زحمت دی۔ اتنی دیر میں یہ منظر دیکھ کر سیدہ طاہرہ القا سا تبسم فرمائے گی، اس القے سے تبسم سے پروردگار جنت کو روشن کر دے گا۔